اکابرین نے جو 11ویں کی وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں آپ کا مدرسہ تھا، تو آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ مدرسے کے بچے بھی کھاتے تھے، باہر کے لوگ کھاتے تھے۔ یہ ہر سال آپ کا سلسلہ جاری و ساری تھا، یا ہر ماہ پھر جب کچھ یہاں سے بر صغیر پاک و ہند سے بھی گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے بغداد ان کے پاس، تو وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے پھر یہی سلسلہ جاری کیا، اور خصوصاً جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کی وصال مبارک کے حوالے سے وہ عرس جس کو کہتے ہیں وہ کرنے لگے، یعنی ایصال ثواب کے لیے کھانا بنانے لگے، اور اس کا نام رکھ دیا 11ویں شریف، کیونکہ 11 تاریخ سے وابستگی تھی تو 11ویں شریف۔ تو یہ اصل میں ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ایصال مانے پہنچانا، اور ثواب کا مطلب وہ بدلہ جو آپ کے نیک عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ نیک عمل کرتے ہیں تو آپ بس دل میں ہی نیت کر لیں یا زبان سے کہہ لیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، یعنی جو اس نیک عمل کا بدلہ تو مجھے عطا فرمائے گا اسے بھی اس میں حصے دار بنا دے۔ یہ اگر قرآن یا حدیث سے ثابت نہ ہوتا تو اپنے پاس سے تو ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم نے بارہا صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے مرحومین کے لیے نیک عمل کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا جب تم اپنے طرف سے حج کرو تو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کرو، ان کے لیے نماز پڑھو، ان کے لیے روزہ رکھو۔ کسی نے آ کے ایصال ثواب کا پوچھا کہ میں اپنی والدہ کو کیسے نفع پہنچاؤں، ان کا وصال ہو گیا ہے، تو فرمایا پانی پلاؤ۔ اس کا مطلب ہے عمل ہم کریں گے اور بدلہ ان کو بھی ملے گا۔ تو جب ہم عام لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو اس کو پھر نیاز بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی اکثر فاتحہ کہتے ہیں، نہیں فاتحہ خانی ہو رہی ہے، لیکن جب بزرگوں کے لیے ہوتا ہے تو اس کو نظر اور نیاز سے تعبیر کرتے ہیں کہ بادشاہوں کے دربار میں جو تحفہ پیش کیا جاتا تھا نا تو کہتے تھے حضور کچھ نظر کرنا چاہتا ہوں، نیاز پیش کر رہا ہوں، تو وہ ادباً اس کو، تو یہ جو ہم ایصال ثواب اکابرین کو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظر یا نیاز۔ اس کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں اس کو بھی نیاز کہتے ہیں، نیاز کا کھانا۔ نیاز کا کھانے کا مطلب کیا ہے کہ جو اکابرین کے ایصال ثواب کے لیے کھانا تیار کیا گیا وہ، اور اس میں صحیح سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ آپ کھانا صرف اللہ کے لیے بنائیں، ثواب صرف اللہ دے گا، اس کھانے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہو۔ یہ 3 بڑی چیزیں ذہن میں رکھیں۔ کھانا کس کے لیے بنائیں گے؟ اللہ کے لیے، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ کا قرب بھی مقصود ہو۔ ایک نیت بس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو تو کچھ عطا فرمائے گا فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، بس یہ نہیں کہ میں تو نبی کے لیے عمل کر رہا ہوں، یہ شرک میں چلا جائے گا، یا نبی کے قرب کے لیے نیک عمل کر رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہے، یا نبی کریم ثواب دیتے ہیں، غوث پاک ثواب دیتے ہیں، غلط، بدلہ سے ہاں وہ دعا کر سکتے ہیں۔ بعد وفات دعاؤں کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے اعمال بعض اوقات، میں بعض اوقات کا لفظ کہہ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اگر وہ اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی السلام علیکم یا اہل القبور، ہم جا کے سلام کرتے ہیں مردوں کو، یہ دعا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مردہ جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں، تو یہ وعلیکم السلام یہ بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے، اس لیے سلسلے منقطع نہیں ہوتے۔ تو جب یہ اس طرح کے بڑے مہینے آئیں، آپ ایک کیلنڈر ملتا ہے وہ دیکھ لیجئے، کہیں پر بزرگوں کے وصال کی تاریخ اس میں لکھی ہوئی ہے، موقع ملے، کوئی بڑے اہتمام کی حاجت نہیں ہے، جو گھر میں کھانا پکا ہے نا اسی کو آپ اسی پر کچھ بھی پڑھ کر کچھ بھی کلمات وغیرہ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، خود کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا کھانا کیوں رکھتے ہیں سامنے؟ بس یہ تھوڑا سا 1 سیکنڈ آپ کر لیتا ہوں، چند سیکنڈ۔ کھانا سامنے رکھنا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ادائیگی مطلوب ہوتی ہے، مشابہت اختیار کرنا۔ سرکار نے کھانا بڑھانے کے جتنے بھی معجزے دکھائے یا پانی بڑھانے کے وہ سامنے رکھا، کھانے پہ آئیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، پھر جو اللہ نے چاہا پڑھا اور فرمایا کھاؤ، تو 4 آدمیوں کا کھانا 1400 کو پورا ہوا، اللہ برکت پیدا کر دی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو اس لیے تھوڑا کھانا سامنے رکھ لیتے ہیں کہ چلیں جیسے نبی کریم نے معجزہ دکھایا اور اس میں برکتیں پیدا ہوئی، ہم بھی سامنے رکھ کے کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔
پھر آپ اس کو ملائیں، اس میں نہ ملائیں، خود ہی کھا جائیں. برکت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کا مطلب یہ سامنے رکھنا اس لیے نہیں ہے کہ جب پڑھیں گے تو اس میں برکت پیدا ہوگی باقی میں نہیں ہوگی. اگر ہوتا تو اس میں ملایا جاتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اس سنت کو پورا کر لیا بس ٹھیک ہے. تو اس اچھے نظریے کے ساتھ آپ کریں. اس پر کوئی آبجیکشن کرے وہ مجھے آ کر بتائیے گا، میں اس کا جواب آپ کو یہیں پر اس میں ریکارڈ کرواؤں گا، انشاءاللہ یوٹیوب پر ڈلے گا. اس میں کون سی خرابی ہے بتائیں؟ کس وجہ سے آپ نظر نیاز کو حرام کہہ دیتے ہیں کہ کھانا حرام ہے؟ اللہ کے لیے کھانا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب مقصود، اس کا قرب مقصود. اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس لیے کہ آپ نے کہا یہ 11ویں کا کھانا ہے، یہ غوث پاک کے ایصال ثواب کا کھانا ہے، غوث پاک کا نام لے دیا اس لیے حرام ہے، تو پھر تمہارا قربانی کا جانور حلال کیسے ہو جاتا ہے؟ جب پوچھتے ہیں جانور کس کا ہے قربانی کا، کہتے ہیں چودھری صاحب کا. وہ گیا وہ تو جانور غیر اللہ کا نام لے دیا آپ نے. یہ کھانا کس کا جی؟ ولیمے کا کھانا ہے، یہ شادی کا کھانا ہے، یہ سالگرہ کا کھانا ہے، یہ بچے کی ٹنڈ ہوئی تھی اس کا کھانا ہے، ٹکلا ہوا تھا. یہ سارے کھانے شرک سے پاک ہیں. غوث پاک کا نام لے دیں تو اس میں شرک گھس جائے گا، وہ کھانا حرام ہو جائے گا. یار عقل کو بھی ہاتھ لگاؤ کچھ بھائی. کہاں سے یہ خالی اس پہ نام لینے سے حرام ہو جائے گا؟